پیارے بچوں، السلام علیکم۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک چھوٹی خرگوش جس کا نام رانی تھا، جنگل میں اپنی ماں کے ساتھ رہتی تھی۔ اس کو نئی نئی جگہیں پھرنے اور نئے نئے دوست بنانے کا بہت شوق تھا۔ ایک دن اس نے فیصلہ کیا کہ وہ جنگل کی دوسری جانب جائے گی جہاں وہ پہلے کبھی نہیں گئی تھی۔ اس نے اپنی ماں کو اپنے فیصلے کے بارے میں بتایا اور جانے کی اجازت مانگی۔ اس کی ماں نے اسے خبردار کیا کہ رانی، جنگل کی دوسری طرف جانا بہت خطرناک ہے۔ وہاں بہت سے جنگلی جانور رہتے ہیں جو تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ رانی نے کہا، لیکن ماں، میں دنیا دیکھنا چاہتی ہوں اور نئے نئے کام کرنا چاہتی ہوں۔ میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ میں محتاط رہوں گی اور جلد واپس آ جاؤں گی۔ اس کی ماں نے ایک گہری سانس لی اور جانے کی اجازت دے دی، لیکن صرف اس شرط پر کہ تم اپنے ساتھ یہ گھنٹی بھی لے جاؤ گی اور جب تمہیں کوئی خوف یا خطرہ محسوس ہو تو اس گھنٹی کو بجا دینا۔ میں گھنٹی کی آواز سن کر آ جاؤں گی اور تمہاری مدد کروں گی۔ رانی رضامند ہو گئی اور گھنٹی کو اپنے ساتھ لے گئی۔ اس نے اپنی ماں کا بہت شکریہ ادا کیا اور خوشی سے دوڑتی ہوئی چلی گئی۔ اس نے دریا پار کیا اور جنگل کی دوسری جانب داخل ہو گئی۔ دوسری جانب اس نے ایک خوبصورت آبشار دیکھی۔ اس نے بہت سے خوبصورت پھول دیکھے، رنگ برنگی تتلیاں، شہد کی مکھیاں۔ یہ دلکش نظارہ وہ زندگی میں پہلی مرتبہ دیکھ رہی تھی۔ اس نے بہت سے خوبصورت پرندے دیکھے۔ وہ یہ سب دیکھ کر بہت خوش ہو رہی تھی۔ اس نے کچھ ایسے جانور بھی دیکھے جو اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھے تھے۔ درختوں سے جھولتے ہوئے بندر، چراگاہ میں چرتے ہوئے ہرن، پر پھیلائے ناچتے ہوئے مور، ہاتھی، زرافے اور گینڈے دیکھے۔ وہ ان سے بات کرنا چاہتی تھی اور انہیں اپنا دوست بنانا چاہتی تھی، لیکن جو ہی وہ ان کے پاس گئی وہ اسے دیکھ کر موڑ کر واپس چلے گئے۔ رانی یہ دیکھ کر بہت حیران ہوئی۔ اس نے سوچا کہ شاید وہ اسے پسند نہیں کرتے یا شاید اس پر اعتماد نہیں کرتے، اس لیے اسے اپنا دوست نہیں بنا رہے۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ کوئی ہو جو اس کے ساتھ کھیلے۔ اس نے اپنا سفر جاری رکھا اور چلتے چلتے ایک کھلی جگہ پہنچ گئی۔ وہاں اس نے ایک بڑے پیلے جانور کو زمین پر لیٹا ہوا دیکھا۔ اس کی گردن پر لمبے لمبے بال، تیز نوکیلے دانت اور پنجے تھے۔ دراصل وہ شیر، جنگل کا بادشاہ تھا، لیکن رانی نے چونکہ اس کو پہلے نہیں دیکھا ہوا تھا اس لیے وہ اس کو پہچان نہ سکی۔ رانی نے اس کو اپنا نیا دوست سمجھا اور اس کی کمر پر چڑھ کر اس کے بالوں سے کھیلنے لگ گئی۔ رانی کی اس اچھل کود سے شیر پریشان ہو کر جاگ گیا۔ شیر نے دھاڑتے ہوئے کہا، مجھے کس نے تنگ کیا ہے؟ میں اب اس کو نہیں چھوڑوں گا۔ شیر کی اس خوفناک دھاڑ سے رانی ڈر گئی۔ اس نے شیر سے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ شیر نے کہا، میں جنگل کا بادشاہ ہوں، میرا نام شیر ہے۔ رانی نے اس کی کہانیاں اپنی ماں سے سن رکھی تھیں۔ وہ جانتی تھی کہ یہ بہت طاقتور اور خطرناک جانور ہے۔ وہ اب اس کا شکار کر کے اس کو کھانا چاہتا ہے۔ رانی اب خوفزدہ ہوگی اور وہاں سے بھاگنا چاہتی تھی، لیکن شیر اس کے سامنے کھڑا تھا۔ اس کو اپنی ماں کے الفاظ اور وہ گھنٹی یاد آئی۔ اس نے جلدی سے گھنٹی اتاری اور زور زور سے گھنٹی بجانے لگی۔ رانی کو دیکھ کر شیر نے ہونٹوں پر زبان پھیری اور اس نے سوچا کہ آج تو بڑا مزیدار کھانا ہوگا۔ وہ اٹھا اور چلتا چلتا رانی کے پاس آیا، لیکن اسے پتا تھا کہ وہ دوڑ کر خرگوش کو نہیں پکڑ سکتا، کیونکہ خرگوش کی رفتار بھی بہت تیز ہوتی ہے۔ اس کے ذہن میں ایک خیال آیا۔ اس نے دوستانہ انداز میں کہا، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ رانی نے خوف سے کانپتے ہوئے کہا، میں بس یہاں جنگل گھومنے آئی ہوں، پلیز مجھے نقصان نہ دینا۔ شیر جو اس کو کھانا چاہتا تھا، لیکن بہانہ بناتے ہوئے اس کو کہا، تم پریشان نہ ہو، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا، میں تو بس تم سے کھیلنا چاہتا ہوں۔ رانی کے دل میں تھوڑی سی امید پیدا ہوئی۔ واقعی تم میرے ساتھ کھیلنا چاہتے ہو؟ شیر نے کہا، ہاں، میں تمہارے ساتھ ایک گیم کھیلنا چاہتا ہوں۔
اور اس گیم کا نام ہے پکڑو اور چھوڑو۔ میں تمہارا پیچھا کروں گا اور تمہیں پکڑوں گا، اور جب میں تمہیں پکڑ لوں گا تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ یہ بڑا مزے کا گیم ہے۔ رانی نے ایک لمحے کے لیے سوچا۔ اس کو احساس ہوا کہ شیر جھوٹ بول رہا ہے۔ وہ اصل میں اسے پکڑنا چاہتا ہے اور کھانا چاہتا ہے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ اب اسے عقل سے کام لینا پڑے گا۔ اس نے اس طرح ظاہر کیا جیسے وہ مان گئی ہے۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، آؤ کھیلتے ہیں یہ گیم، لیکن کیا میں تم سے پہلے کچھ باتیں پوچھ سکتی ہوں؟ شیر نے کہا، کیوں نہیں، بالکل پوچھو۔ رانی نے پوچھا، تمہارے اتنے بڑے بڑے بال کیوں ہیں؟ شیر نے یہ سن کر فخر محسوس کیا۔ اس نے سمجھا کہ رانی اس کی تعریف کر رہی ہے۔ اس نے کہا، میرے یہ بال میری عظمت اور طاقت کی علامت ہیں۔ اس سے میں خوبصورت اور طاقتور نظر آتا ہوں۔ رانی نے کہا، اچھا اچھا، اور تمہارے یہ اتنے تیز نوکیلے دانت کیوں ہیں؟ شیر نے کہا کہ میرے یہ دانت میرے ہتھیار ہیں۔ یہ مجھے خوراک کو چیرنے پھاڑنے اور کھانے کے کام آتے ہیں۔ رانی نے کہا، اچھا اچھا، اور تمہارے یہ اتنے بڑے پنجے کیوں ہیں؟ شیر نے کہا، میرے پنجے میرے اوزار ہیں۔ یہ شکار کو پکڑنے اور اسے دبوچنے کے کام آتے ہیں۔ رانی نے کہا، اچھا اچھا، اور آپ کی یہ دھاڑ اتنی اونچی کیوں ہے؟ شیر نے کہا، میری دھاڑ میری آواز ہے۔ اس سے میں ڈراتا ہوں اور کوئی میرا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ رانی نے کہا، اچھا اچھا، اور تمہارا دماغ اتنا چھوٹا کیوں ہے؟ شیر یہ سوال سن کر ہکا بکا رہ گیا۔ وہ اس طرح کے سوال کی توقع نہیں کر رہا تھا۔ اس کو بے عزتی محسوس ہوئی اور اس کو غصہ آیا۔ اس نے کہا، کیا مطلب ہے تمہارا؟ تمہاری ہمت کیسے ہوئی کہ تم مجھے یہ کہو کہ میرا چھوٹا دماغ ہے؟ رانی نے کہا، ہاں، واقعی تمہارا بہت چھوٹا دماغ ہے۔ تم کتنے بے وقوف اور احمق ہو۔ تم میری چال میں آ گئے ہو اور مجھ سے باتیں کر کر کے وقت ضائع کر دیا ہے۔ میں گھنٹی بجا رہی تھی تاکہ اپنی ماں کو بلا سکوں۔ وہ اب آ چکی ہے اور وہ مجھے اب تم سے بچا لے گی۔ یہ کہہ کر اس نے دوسری طرف اشارہ کیا کہ وہ دیکھو، وہ میری ماں ہے۔ جو ہی شیر نے دائیں جانب دیکھا، رانی بائیں جانب سے بھاگ کر اپنی ماں کے پاس چلی گئی۔ رانی اب اپنی ماں کے ساتھ دوڑتی ہوئی جنگل سے باہر جا رہی تھی۔ تو پیارے بچوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ذہانت اور ہمت سے ہم کسی بھی مشکل کا سامنا کر سکتے ہیں۔ کہانی اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔